سامعین، ہم آپ کو انفارمیشن دینے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں سے ہمیں انفارمیشن ملتی ہے۔ پچھلے ہفتے میں جو ہوا، جو آج کل میں پروگرام ہوئے، آپ کے ساتھ ہم شیئر کرتے رہتے ہیں۔ آپ ہمارے معزز سامعین ہیں، آپ کا ہمیں بہت زیادہ احترام رہتا ہے، آپ بھی ہمارا انتظار کرتے رہتے ہیں اور ہم بھی انفارمیشن لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ سامعین، ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا ہے، سب اس کی تعریف کر رہے ہیں، جہاں سے بھی فیڈ بیک ملتا ہے اس کا پازیٹیو فیڈ بیک ملتا ہے۔ لیکن ایک بات آج ان سے کریں کہ لوگ کہتے ہیں جی سیاست تو دیکھیں نا، ظاہر ہے جو حصہ لیتے ہیں، جو انیشیٹو لیتے ہیں، انہی کا نام آتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں پروگرام میں کوئی شامل نہیں ہو سکتا تھا، کسی کمیٹی میں شامل نہیں ہو سکتا تھا۔ سب کا یہ پروگرام تھا، یہ سیاسی پروگرام نہیں تھا، یہ ڈونیشن کا اور کینسر اسپتال کا پروگرام تھا، جو سب کا ہے، پورے پاکستان کا ہے۔ جو 12 اوورسیز رہتے ہیں ان کا بھی اتنا ہی جو ہے حصہ ہے۔ تو اس وقت روئے رواں جناب محترم چودھری ایوب صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے بڑے پرانے کولیگ ہیں، اور اس پروگرام کے روئے رواں ان کی پوری ٹیم ہے جو ان کی ساری کام کر رہی تھی، جس میں سبھی لوگ اس میں شامل ہیں۔ میں کس کس کا نام لوں؟ میں سب کا نام لینا چاہتا ہوں۔ سب مبارکباد کے مستحق ہیں، جہاں وہ موجود تھے انتظامیہ سے لے کر، اور جہاں اس حال میں موجود تھے، میرے لیے سب جو ہے وہ قابل تعریف ہے۔ باقی چھوٹی موٹی کو بات ہوگی تو یہ ایوب صاحب کو ہی پتہ ہوگا، چونکہ یہ ہر چیز کو دیکھ بھی رہے تھے۔ بندہ جو کرنے والا ہوتا ہے، ذمہ دار جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو ٹینشن بھی ہوتی ہے۔ تو ہمیں تو وہ کپڑے نظر آتے ہیں، سوٹ نظر آتا ہے، ٹائی نظر آتی ہے، بال نظر آتے ہیں، کنگھی نظر آتی ہے، لیکن اس کے پیچھے جو ہے وہ کرسیاں نظر آتی ہیں جب آرام سے ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ لیکن اس کے پیچھے جو کام نظر ہو رہا ہوتا ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ ان کو بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے جن لوگوں نے تعاون ان کے ساتھ کیا، ہر طریقے سے تعاون کیا۔ خواتین نے تعاون کیا، خواتین کی تعداد ہمیشہ کی طرح ان کے پروگرام میں زیادہ ہوتی ہے، لیکن مرد حضرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، اس وقت چودھری ایوب صاحب، جو آپ کو پتہ ہے کہ پرنٹو نام سے وہ جانے و پہچانے جاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی جو پہچان ہے والی بال کے حوالے سے بھی اور دوسرے کاموں کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے بھی، جو سب آپ کو در آپ کی آواز پر اپنی ٹیم کے ساتھ خوش آمدید کہتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ پہلے تو سب کو میں ایک سلامتی پیش کروں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ، آپ ہمیں یاد رکھتے ہیں۔ تو میں تھوڑی سی معذرت چاہتا ہوں کہ میں اس وقت کال ریسیو نہیں کر سکا۔ میں بعد میں سنا ریڈیو تو عمران محبوب ہمارے جو چھوٹے بھائی ہیں وہ بڑا اچھا آپ کو بتا رہے تھے، ساری چیزیں آپ کے نوٹس میں لا رہے تھے، تو بہت اچھا، میں آرام سے بڑے سکون سے سن رہا تھا، تو بہت اچھا لگا مجھے۔ تو پہلے تو آپ کا شکریہ سر، آپ ہمیشہ اس طرح کا سیاسی پروگرام ہو، کوئی ہاسپٹل کا پروگرام ہو، کوئی بھی ہو، تو آپ اس کو ایک میسج دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنی کمیونٹی کو ایک میسج جو آپ کی آواز ہے وہ پہنچ سکے۔ تو اس کا مطلب شکریہ آپ کا، ہمیشہ ہمیں یاد رکھتے ہیں، سب کو یاد رکھتے ہیں، تو یہ آپ کا بڑا پن ہے جناب۔ ایوب صاحب، آپ کے مہمان آئے، ان کو لوگ پہلے سے بھی جانتے تھے، گھل مل گئے، جو خواتین تھیں، انتظامیہ تھیں، ظاہر ہے لیڈیز مہمان تھی، تو وہ سارا کام جو ہوا اور گھل مل گئے، اور لوگوں نے ڈونیٹ بھی کیا، اور آپ نے وہاں خطاب بھی کیا، بتایا بھی، ساری چیزیں بتایا، اور آپ نے سیاست سے بھی اب جو اس طرف آپ کی ساری توجہ جو ہے، اس طرف توجہ جو ہے، باقی جو سیاست کرتے ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، انکار بھی نہیں کرتے، لیکن آپ کا زیادہ ٹائم جو ہے اس طرف اب زیادہ صرف ہوتا ہے، تو آپ کو تسلی ہوئی، تسکین ملی آپ کو؟ جی شکر الحمدللہ۔ جناب رائے صاحب، اللہ پاک کا خاص کرم ہوا کہ پروگرام صحیح پائے تکمیل تک، جس طرح ہم نے سوچا تھا اس سے بڑھ کر ہوا، تو پھر بندے کو سکون تظاہر ہوتا ہے۔ تو یہ تو ظاہر ہے ہماری ٹیم میں جو مہمان آئے تھے وہ، یا ہمارے جو مہمان ڈنمارک کے تھے، جنہوں نے حصہ لیا، جنہوں نے ڈونیشن دی، وہ بھی مبارکباد کے حقدار ہیں۔ ہم نے تو کوشش کرنی ہوتی ہے، باقی تو کام جو ہوتے ہیں، جنہوں نے پروگرام کو کامیاب کرنا ہوتا ہے، ظاہر ہے یہ سیرات انہیں کے جاتا ہے، لیکن اس دفعہ زیادہ ہم پرسکون تھے۔ بعد میں ظاہر ہے جس وقت پروگرام چل رہا ہوتا ہے اس وقت تو ٹینشن ہوتی ہے کہ ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، بندے کتنے آ رہے ہیں۔ جب اتنے مطلب لوگ آ رہے تھے، ہماری توقع سے زیادہ آ رہے تھے، تو پھر دوسرا ٹینشن شروع ہو جاتی کہ اب کھانے کا مسئلہ بنے گا، کرسیاں نیچے۔ بہرحال ہر طرف سے جو ہمیں تعاون مل رہا تھا، تو جب بالکل سارے سٹول، ساری کرسیاں مکمل ہوگی، پھر مجھے تھوڑی پریشانی ہوئی تھی۔ اچانک لڑکا ایک آیا جو میں جانتا ہوں اس کو، بلال کو، وہ پولیٹیشین بھی ہے، وہ کہتا ہے کہ بھائی میرے پاس چابی ہے، دوسرے ہال میں کرسیاں پڑی، میں لے آؤں۔ میں کہا فٹافٹ کرو، یہ وہ 25 کرسیاں ایک دم 5 منٹ میں وہ لے آئے۔ تو یہ ہوتی ہے مدد، ایک غیبی مدد کر لے۔
تو اس طرح ساری ٹینشن جو آہستہ دور ہو رہی تھی. کھانا الحمدللہ بہت اچھا کھانا تھا. تو سارے کام اللہ کے فضل سے ٹھیک ٹھاک ہو گئے. کوئی اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوئی. بڑا تعاون ملا, بڑا پیار ملا ہم کو سب سے. ظاہر آپ جیسے بتا رہے تھے خواتین کی تعداد زیادہ تھی. تو اس دفعہ جو میں موبائل پہ یا دوسری چیزیں میں چیک کر رہا تھا, تو اس میں 80% جو ڈونیشن تھی وہ بھی ہماری بہنوں نے ہی دی. تو ظاہر ہے ہمارا دل بہت خوش ہوا. مرد حضرات ظاہر ہے کام پر بھی بزی ہوتے ہیں, تو اس لیے زیادہ تر لیڈیز ہی شامل ہوتی ہیں پروگراموں میں, اس طرح کے پروگراموں میں. ویسے جو ہمارے جو دوسرے پروگرام ہوتے ہیں اس میں مردوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے, لیکن ہمارے پروگرام میں شوکت خانم کے پروگرام میں لیڈیز کی تعداد زیادہ ہوتی ہے. تو وہ ایک اور بھی ہو سکتا ہے کہ جو کینسر کے پیشنٹ ہیں وہ آلموسٹ زیادہ لیڈیز میں ہوتے ہیں, وہ آپ کو پتہ ہی ہے. تو اس لیے عورتیں اس کو سپورٹ بھی زیادہ کرتی ہیں. تو ہمیں تو اس جو فرائیڈے والا پروگرام ہے بہت ہی اچھا لگا. بہت ہی بہنوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا, تو ہماری توقع سے زیادہ ڈونیشن آئی. تو ظاہر ہے پھر یہ دیکھ کر تو اچھا لگتا ہے. آپ یقین کریں صبح سے لے کر تقریباً 9 بجے تک میں نے ایک پانی کا گھونٹ بھی نہیں پیا تھا. تو یاد ہی نہیں تھا کہ میں نے کچھ کھانا پینا بھی ہے. کبھی عمران آتے, کبھی راجہ فرات تھے میرے ساتھ, کبھی کوئی موسم کہتے بیٹھ جاؤ, میں بیٹھتا 1 منٹ پھر اٹھ جاتا. تو وہ ایک آرام سے اتنا بیٹھ ہی نہیں سکتا جب پروگرام چل رہا ہوتا ہے. ہر طرف مطلب نظر رکھنی ہوتی ہے. تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے, اپنی ٹیم کی مدد سے, لوگوں کے تعاون سے, تو یہ سارا کام جو ہے بڑے اچھے طریقے سے, بڑے آسان طریقے سے ہو گیا. اور جو مین چیز تھی ڈونیشن, وہ بھی بڑے اچھے انداز میں, اور ہماری بار بار میں کہہ رہا ہوں ہمارے اندازے سے زیادہ ہمیں موصول ہوئی. یہ بہت اچھا کام ہوا ہے الحمدللہ. بلکہ میں نے تو اپنا اندازہ لگا بھی دیا پچھلا پروگرام آپ کو دیکھ کر, ایسے میڈیا دیکھ کر, لوگوں کو دیکھ کر, جس طرح لوگ جو ہے وہ حصہ لے رہے تھے, تو میں نے 4 لاکھ سے اوپر کا اندازہ لگایا. یہ میرے گیس ہے, اس میں جو ہے یہ وہ آپ کو آئیں گے تو بالکل وہ آپ سے زیادہ اب بہتر میں تو نے کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں ابھی تک کیش میرے پاس, وہ میں نے صرف موبائل پہ چیک کیا. نارمل ہم کافی پیسے آئے ہیں, کافی ڈونیشن ہوئی ہے. آپ کا اندازہ بھی تقریباً صحیح ہوگا, لیکن اس سے کم ہے. لیکن آفیشلی ہم کرتے نہیں ہیں اس طرح, کیونکہ جب ہم نے فگر دینے ہیں, ہمارے پاس پوری لینڈسکیپ ہوتی ہے. آ کر چیک کر لیں, تصویریں بنائیں, ساری ٹیم تصویریں بناتی ہے اس چیز کی. زیادہ ہم ادھر اعلان نہیں کرتے. اعلان کرنے سے رائے صاحب کو پتہ ہے کہ بڑا مشکل پیش آتی ہیں. پاکستان میں پیسے بھیجنے ہوں تو کتنی ادھر بینک والے کتنا تنگ کرتے ہیں. تو ابھی ہم ناروے کا اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں. اپنا بھی اکاؤنٹ کھلوانے کی کوشش کریں گے, لیکن اس میں بہت زیادہ پیچیدگیاں ہیں. کافی بینک سے رابطہ کیا لیکن ہے مشکل ہے. لیکن اب ایک امید لگی ہے, اللہ کرے ہمارا کام ہو جائے تو ادھر سے ہی ہمارا کام ہو جائے. لیکن ڈونیشن کافی آئی ہے. ابھی صحیح فگر جو ہے وہ بہت مشکل ہے دینے, کیونکہ 3-4 لوگوں کے پاس کیش ہے, کچھ لوگوں نے اعلان کیا وہ ابھی دینے ہیں. جب سارے فگر آ جائیں گے, ہمیشہ ہوتا ہے کہ لوگ جتنی ڈونیشن ادھر اعلان ہوتے ہیں نا, تو وہ اسی وقت جمع کر لیتے ہیں, کہتے ہیں جی اتنا ہو گیا. پھر وہ اس سے اپنے اخراجات نکالتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی نہیں کچھ لوگوں نے دیا نہیں اتنی. لیکن ہم وہ فگر آپ کو دیں گے جو افیشلی اوپر سے میں فون کر کے دوں گا پرائیویٹ, وہ فگر دیں گے جو ہم نے پاکستان اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر دیے, وہ اصل رقم ہوتی ہے, وہ آپ کو ملنی چاہیے. تو اخراجات تو اللہ کی چونکہ میں کرم سے ہمارا اخراجات سے زیرو. اندازہ لگا رہا تھا نا کہ آپ کا کھانے سے لگا رہا تھا, ٹکٹیں ان کی اپنی ہوتی ہیں, باقی حال کا آپ کا ہو گیا. تو لوگوں نے تعاون کیا. ہمارے راجہ فرات صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں, انہوں نے جو جی ڈونیشن بالکل کیا دیا, گیا. تو مجھے اندازہ یہ میرا اپنا اندازہ ہے. باقی آپ والی بات بالکل درست ہے, ڈونیشن تو وہی ہوتی ہے جو پیپروں میں جاتی ہے, جو ڈائریکٹ جو جی جی اکاؤنٹ میں جو جاتی ہے وہی فکر ہوتی ہے. ہاں, ہمارے ایک ہم خوش قسمت ہے کہ ہمارے اخراجات نہیں ہے, زیرو اخراجات تھے. کھانا بالکل فری میں ملا, ہال ہمیں بالکل فری ملا, اور باقی بھی چیزیں جو تھیں ہمارے دوستوں نے وہ بھی مطلب کہ انہوں نے بھی فری دیا. ہم کہتے ہیں اسپانسر دیکھو ایک نام ہے کہ مفت مل گیا,
اسپانسر آج کل کوئی نہیں دیتا، یہ تعلق سے چیزیں ملتی ہیں، آپ اپنے ہی لوگوں کے جو تعلقات ہوتے ہیں ان سے ملتی ہیں۔ بہرحال الحمدللہ ہمارا کوئی خرچہ نہیں ہوا، یہ ساری جتنے بھی چیزیں آئیں گی، ساری جتنے مطلب کہ ٹکٹوں کے ہر چیز جو بھی 1 کروڑ بھی آیا نا وہ سارا سیدھا شوکت خانم کے اکاؤنٹ میں جائے گا۔ شکر الحمدللہ، یہ اس کی ہمیں زیادہ خوشی ہے کہ خرچہ کوئی نہیں ہے۔ اب میں مذاق میں کہتا رہتا ہوں نا کہ خرچہ اتنا ہوا جو کسی نے اپنے نئے کپڑے پہن کے اس دن گئے۔ دیکھیں وہ خرچہ، میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں، شاید ریڈیو میں نہیں کہہ سکا، یہ جو خرچہ ہوتا ہے نا، خاص کر ہماری جو بہنیں ہیں، لیڈیز ہیں، کہ نئے نئے سوٹ پہن کر آتی ہیں، دیکھو اس کے پیچھے کتنا کاروبار چل رہا ہے پاکستان کا۔ تو میں اس کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ کتنی مطلب روزگار ملتا ہے ان کی وجہ سے، بہت زیادہ شاپنگ ہوتی ہے، کتنے ملیں چل رہی ہیں، کتنی دکانیں چل رہی ہیں، کتنی وہ بوٹیکیں چل رہی ہیں۔ تو میں اب ان کے خلاف نہیں ہوتا، یہ چلنا چاہیے، خلاف کی لوگوں کو بات روزگار نہیں، ملا یہ ہوا بھی ہے۔ دیکھ رہے ہیں جس کا رزق جس طریقے سے لکھا ہوتا ہے اللہ ہاں تعالیٰ اس طرح دیتے ہیں۔ جی بالکل بالکل۔ تو بہرحال یہ ہمارے اس طرح کے چیریٹی کے فنکشن کم ہو گئے ہیں، ڈنمارک میں چیریٹی کرنی بہت مشکل ہو گئی ہے، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ بہت مشکل پیش آ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے سختی یہ بھی کتنی قانون ہو دن چکی بدل ہے۔ تبدیل ہو رہے ہیں۔ نہیں بہت زیادہ سختی، آج تو 5,000 جمع کرانے جائیں بینک میں تو پوچھتے ہیں یہ 5,000 کہاں سے آیا۔ تو اس لیے ہمیں یہ ڈر بھی رہتا ہے کہ کہیں ہمیں بھی اس میں نہ لے آئیں۔ تو الحمدللہ ہم ابھی تک تو جو فرینڈس آف شوکت خانم ناروے، جو اسکینڈینیویا نام ہے اصل میں، وہ ناروے میں رجسٹرڈ ہے، ہم اسی کے انڈر کام کر رہے ہیں۔ تو ایک دن آئے گا ہم جو ڈنمارک والے وہ بالکل فری ہو جائیں گے، اپنے ہی اکاؤنٹ سے سب کچھ کریں گے تو وہ زیادہ اچھا ہو جائے گا۔ بہرحال اس کے لیے کافی محنت کرنی پڑے گی، اللہ کا کرم ہوا تو وہ بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ باقی یہ کہ میں سب لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے تعاون کیا، بہت یعنی کہ یہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، آپ اپنی مرضی سے کچھ بھی اللہ کی راہ میں نہیں دے سکتے، وہ اللہ نے جو دیا اسی میں سے آپ نے دینا ہوتا ہے، وہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو تب ہی آپ دے سکتے ہیں۔ تو دوسری آپ جو سیاست کی بات کر رہے تھے، واقعی ہم سے تھوڑی سی غلطی ہوگی، مجھے یاد تو تھا لیکن پھر ہم سٹیج پر کسی کو بلانا نہیں چاہ رہے تھے تاکہ یہ ٹائم ضائع نہ ہو اور کوئی سیاسی پروگرام نہ بن جائے۔ آپ کو پتہ ہے نہیں، وہ شوکت جو خانم مہمان آئے ہوئے تھے اگر وہ چاہتے نا میسج دیتے ان کا، چونکہ ان کا تو نہیں کسی کے میسج ساتھ دینا چاہیے سیاست تھا، سے کوئی تعلق نہیں ہے میں ان کا، دیتا، وہ وہ جو میسج مہمان آئے دیتے۔ تھے جو مہمان آئے ہوئے تھے ان کو بیچاروں کا پتہ ہی نہیں نا کہ ہمارے الیکشن ہو رہے ہیں، تو ہمیں ان کو یاد دلانا چاہیے تھا یا اعلان کروانا چاہیے تھا، میں ہی کر دیتا، مطلب کہ یا عمران چھوٹے بھائی کر دیتے، کوئی بھی کر سکتا تھا، لیکن وہ ایک جب پروگرام تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے نا، وہ ٹینشن ہو جاتی ہے کہ جلدی ختم ہو جائے، ادھر کھانا لیٹ ہو رہا تھا، بار بار ہمارے شفیق بھائی وہ مجھے کہہ رہے تھے یار کھانا لگائیں، میں کہا نہیں پیسے آ رہے ہیں یار رہنے دو، رکو، تو وہ ہم کھینچ کر اوپر لے کے جا رہے تھے تاکہ ڈونیشن زیادہ سے زیادہ ہو جائے۔ یہی لالچ ہوتا ہے جو پروگرام ارینج کرتے ہیں، ڈونیشن کا ان کو ہوتا بھی ہے، فکر بالکل آپ تھی۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ جی تو اس لیے میں جب کوئی نہ کوئی اعلان ہوتا رہا میں کہنا یار آرام سے لوگ دیکھو، اتنے تامل سے رہے سب لوگ بیٹھے تھے، اتنا لیٹ ہو رہا تھا کھانا، لیکن پھر کوئی بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا تھا، بڑے مزے سے ہم نے انجوائے بھی کیا یہ پروگرام، بہت اچھا لگا کہ، اور حمزہ عباسی نے یہ بات خود بھی 2 بار کہی کہ بڑا مزہ آ رہا ہے دیکھ کر کہ اتنی مطلب خاموشی سے اور توجہ سے لوگ پروگرام کو انجوائے کر رہے ہیں۔ تو ہمیں بہت اچھا لگا کہ کوئی اونچی آواز سے بول نہیں رہا، کوئی کسی کا شور نہیں آ رہا، سب کی توجہ جو تھی وہ سٹیج کی طرف تھی، اس لیے ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تو بہت اچھا لگا جی، بہت میں تو شکریہ ادا کر سکتا ہوں، جزاک اللہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ پاک ان کو اور ہمت دے، بلکہ میں ان نے کی حمزہ پریشانیاں دور عباسی فرمائے۔ کا انٹرویو نہیں لگایا، جو میں نے ایک لیا تھا ایک دفعہ ڈنمارک میں، تو میں نے جی کہا یہ چونکہ فنڈ ریزنگ کا ہو رہا ہے تو اس وقت تو میں نے ان کا سیاسی انٹرویو لیا تھا، یا کہیں جو ہے نا اس پروگرام میں اثر انداز نہ ہو، اچھا نہیں اچھی میں بات ہے نے اس لیے بالکل، نہیں لگایا وہ۔ نہیں وہ تو اچھی بات ہے نا، دیکھو پھر تھوڑا بہت لوگوں کو موقع مل جاتا ہے نا اس طرح شرارت کرنے کا، تو یہ تو اچھا کیا آپ نے۔ تو میں نے میسج کیا تھا آپ کو پچھلے ہفتے، میرے خیال میں آپ تھے ہی نہیں ادھر کہ پروگرام کے حوالے نہیں سے، میں نہیں تھا ادھر، نہیں تھا۔ ہاں وائس میسج کیا تھا میں نے۔ بہرحال جی بہت شکریہ، ہم الیکشن میں بھی کوئی پروگرام کرانا چاہتے ہیں، ایسا پروگرام ہونا چاہیے جس میں سارے شامل ہوں، ساری پارٹیوں کے لوگ ہوں،
अपना अपना नुक्ता नजर बयान करें। ये हम पाकिस्तानियों में कमी है इस चीज की। जिस तरह एक डिबेट होती है ना, डैनिश लोगों में है, लेकिन पाकिस्तानी में, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। अकेले अकेले जलसे करते हैं। देखो, एक डिबेट तरीका होना चाहिए। ऊपर स्टेज पर सारे लोगों को बैठाते हैं जो शामिल होना चाहते हैं, 8 हैं 10 हैं, जो अपनी अपनी पार्टी का वो मतलब कि अपना एजेंडा बयान करें। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, क्यों खड़ा हूँ इलेक्शन में, तो वो फिर लोगों को आसानी हो जाती है कि इसको वोट देना, इसको नहीं देना। इस तरह का प्रोग्राम, इस पर भी आप थोड़ी-सी तवज्जो दें कि एक डिबेट जो होती है ना, वो नहीं हो रही। लेकिन इलेक्शन के करीब जब आते हैं, तो टीवी वाले सबको बुला लेते हैं। सारी पार्टियों के हेड जो होते हैं, वो उनको बुला लेते हैं कि अपना-अपना नुक्ता नज़र बयान करो। तो इस तरह हमारी कम्युनिटी को भी ऐसा करना चाहिए, ताकि जो और लोग अयूब कन्फ्यूज़ साहब, हैं, इनको जो भी को जो नहीं पता। इलेक्शन भाई लड़ रहे हैं ना, हमारे भाई हैं, छोटे हैं, बरखुरदार हैं, वो जो लड़ रहे हैं वो खुद राब्ता नहीं करते। इनसे राब्ता करें तो ये बात करते हैं। हम तो अक्सर ये जो है साल साल से लगे रहते हैं कि जो आता है हम उसी को मौका देते हैं। हाँ, ये बात ठीक है कि इनको पैगाम पहुँचाना चाहिए। देखिए, हम डिबेट के हक में, तो आप हम नहीं कर सकते। आप इसको थोड़ा-सा कोई मतलब कवरेज दें या कि हमारा पैगाम पहुँचाएँ, तो फिर हो सकता है। इतना मुश्किल काम तो है नहीं, क्योंकि जो कम्युनिटी के हाल अपने जो कम्यून के हाल हैं, तो वो तो मिल सकते हैं ना, फ्री मिल सकते हैं। तो खाने-पीने की डिमांड हमारी नहीं है। तो ये सारे मिलके इनका अपना ही फ़ायदा है ना, इनकी अपनी रिक्लेम होगी। तो करेंगे तो जो अच्छा होगा उसको मतलब वोट ज़्यादा मिलेंगे। तो मेरे ख़्याल में सबको, मैं नदीम को भी कहता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम करो, और चाहे डेनिश में ही करो, क्योंकि काफ़ी लड़के नौजवान हैं, उनको मदद में यानी कि उर्दू बोलने में या थोड़ी मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन डेनिश में कर लें। सबको अब आजकल समझ आती है डेनिश की, तो डेनिश नहीं में जी, रखें। डैनिश में करें, पंजाबी में करें, या पटवारी में करें, करें सही, सिंधी में करें, कोई बिल्कुल या पाबंदी नहीं है हमारे को लिए। करें सही या। तो मैं इस पर बात ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह। तो अयूब बाकी साहब, बहुत आपका शुक्रिया बहुत राय साहब। शुक्रिया। आखिर में कोई या मैसेज देना चाहें तो आप दे लें। जी, मैसेज एक शुक्रिया अदा करना है। हिस्सा लिया, प्रोग्राम में तावन किया, बहुत शुक्रिया उनका, जज़ाकल्लाह, अल्लाह पाक उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। दूसरा, इलेक्शन के हवाले से वो जो इमरान, देखो, वोट ज़रूर डालें। पहले जब मैं आपके ही स्टेशन पर हमेशा कहता था, वोट, आप भी यही कहते हो कि वोट ज़रूर डालें कि जिसको आप पसंद करते हैं। ये ना, वोट ज़ाया ना करें, घर बैठ जाना ये ज़ाया, फिर हम कहते हैं ये नहीं हुआ। हमारे इतने ज़्यादा वोट हैं, कम्यून के जो इलेक्शन है, हम अपनी मर्ज़ी से मेयर बना सकते हैं, तो उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। देखो, हमें हमारे हमारे इधर काफ़ी सारे मसाइल तो हैं, तो अगर वोट देंगे तो फिर इससे हमारी इज़्ज़त होगी, हमारी आवाज़ बनेगी, फिर हमारे हक में फैसले भी होंगे। तो मैं सब लोगों को यही कहूँगा, बहन-भाइयों को, कि अपना वोट का इस्तेमाल ज़रूर करें। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। तो अल्लाह आपको हिम्मत दे। बहुत शुक्रिया अयूब साहब, आपने जी, कीमती ठीक टाइम है। हमारे साथ शेयर ओके जी, किया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह राब्ता रहेगा। या अल्लाह सामान, ये थे चौधरी अयूब साहब, जिनकी आप बात सुन रहे थे। वो सारी बातें जो होती, सामान, हमने कहा था कि जो इन्फॉर्मेशन होगी हम लाइव आपके साथ शेयर करेंगे, और आप लोगों ने खुद फैसला करना है। कोई इस पर बात करना चाहे तो अदर आपकी आवाज़ का टाइम सबके लिए हाजिर है, और आप इस पर अपनी बात कर सकते हैं। सामान, हमारे साथ साथ रहिए। अगले मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं।